السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 372۔ سورت الشعراء، آیات ہیں 112 سے لے کر 136 تک، اور قصہ چل رہا ہے نوح علیہ السلام کا۔ گزشتہ صفحے سے جڑ جاتے ہیں آخری آیت سے کہ ان کی قوم نے کہا تھا نوح علیہ السلام سے کہ تم پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ رذیل ہیں، تو ہم تم پر کیسے ایمان لائیں؟ تمہارے ارد گرد بیٹھنے والے رذیل لوگ ہیں۔ تو جواب دیتے ہیں نوح علیہ السلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال وما علمی بما كانوا يعملون۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ مجھے کیا معلومات، مجھے کیا علم جو کچھ وہ کرتے تھے۔ وہ تو ایمان لیا ہے، لہذا ایمان لانے سے پہلے وہ کیا کرتے تھے ان کا حساب مجھ پر نہیں ہے، تو کس پر؟ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب پر ہے، کاش کہ تم شعور رکھتے ہو، شعور رکھو، سمجھو۔ وما انا بطارد المؤمنین، طارد دھتکارنا، ٹھکرانا، دھکے مارنا، لہذا میں مومنین کو دھکے مار کر نکالنے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف کھول کھول کر آگاہ کرنے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین۔ یہاں ایک لفظ ہے تنتہی، یہاں ضمیر کا نہیں، اس کا اصل حرف ہے۔ ہم بولتے ہیں اردو میں انتہا، تو یہاں اس کا اصل حرف ہے، اس لیے یہاں صلہ نہیں ہوگا، کھڑا زیر نہیں ہے۔ تو بولے نوح کی قوم نوح علیہ السلام کو کہ اگر تم باز نہیں آئے اے نوح تو تم ہو جاؤ گے مرجومین، یعنی پتھر مار مار کر جسے سنسار کیا جاتا ہے۔ قال رب ان قومی کذبون، کذبون نون کے نیچے زیر، تو بولے نوح علیہ السلام میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلایا۔ اب دیکھیں کیسی دعا مانگ رہے ہیں، فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین۔ ففتح کے بعد فتحن آیا ہے، اور فتح کے معنی فیصلہ، قطعی فیصلہ فرما میرے اور ان کے درمیان، اور نجات دے مجھے اور مومنین کو جو میرے ساتھ میں ہیں، مومنین سے میں سے جو لوگ۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، سو ہم نے انہیں اور جو ان کے ساتھ تھے، اب دیکھیے مع اور ہو ضمیر ہے اس لیے وہاں صلہ ہے، مد ہوگا، بھری ہوئی کشتی میں، چونکہ کشتی بھری ہوئی تھی، جو لوگ آپ کے ساتھ میں تھے، اور پھر چوپاؤں کا بھی جوڑا جوڑا لیا تھا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر باقی لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس میں تو نشانی ہے، اور ان میں کہ اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ بلا شک تیرا رب وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ تو قصہ نوح یہاں پر اختتام کو پہنچا، اب شروع ہو رہا ہے قوم عاد کا قصہ۔ کذبت عاد المرسلین، عاد المرسلین تھا، تو المرسلین میں جو یہ شروع میں جیسے ہم الف کہتے ہیں وہ حمزۃ الوصل ہے، وہ پڑھا نہیں جائے گا، ملائیں گے تو یوں پڑھیں گے عاد نل مرسلین۔ اچھا، مرسلین جمع ہے کہ جھٹلایا
عاد نے پیغمبروں کے ایک ہی تھے، ہود علیہ السلام. تو اصول یہ ہے کہ ایک پیغمبر کو جھٹلانا سارے پیغمبروں کے جھٹلانے کے برابر ہے، اس لیے جمع کا صیغہ ہے. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، یہ ہے جب کہا ان سے، یعنی قوم عاد سے ان کے بھائی ہود نے، کیوں تم اللہ سے ڈرتے نہیں، یعنی اس کے عذاب کا مستحق ہونے سے. انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اس کے عذاب کے مستحق ہونے سے ڈرو، اور اطیعون نون کے نیچے زیر ہے، میری اطاعت کرو. وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے علیہ یعنی یہ جو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اس پر میں کوئی معاوضہ، کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، ری کے معنی اونچی جگہ، پہاڑوں پر ہوتی ہے نا. کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر نشانی. تعبثون، عبث اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے بلا ضرورت. کیا ضرورت ہے پہاڑ کی چوٹ پر نشانی لگانے کی؟ اور کیا کرتے تھے؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، مصانع مضبوط محل بناتے تھے جیسے کہ ہمیشہ رہنا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، بطش گرفت کرنا، جب کسی کی گرفت کرتے تھے نا، سزا وغیرہ دیتے تھے تو جابرانہ انداز میں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ، اللہ سے ڈرو یعنی اس کے عذاب کا مستحق ہونے سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور ڈرو اس ذات سے جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں کی جسے تم جانتے ہو. اب کیا ہے وہ مدد جو تم جانتے ہو، کن چیزوں میں؟ امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون، تمہاری مدد کی انعام چوپایوں سے، لڑکوں سے، اور باغات سے اور چشموں سے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یوم عظیم، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. عظیم کس کی صفت ہے؟ یوم کی. ویسے تم عظیم معنی کرتے ہیں بڑا عظمت والا، مگر یہاں عذاب کے ساتھ ہے، عذاب منصوب ہے، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ عظمت والا دن نہیں، سخت دن. تو مجھے ڈر ہے تم پر سخت دن کے عذاب سے. تو ایسی جگہوں پر میں تفصیل یعنی تھوڑا باریکی سے بیان کرتے رہتا ہوں، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں سبحان رب العظیم، بڑی عظمت والا، جلال والا. تو اس طریقے سے ترجمہ کرنے کی عادت بن جائے کہ دیکھیے کس کے ساتھ آیا ہے. تو عذاب یوم عظیم، سخت دن کے عذاب کا مجھے تم پر ڈر ہے. اب یہاں بھی خیال رکھیے گا دوسری آیت میں، قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. دیکھیے یہاں لفظ ہے وعظت اور واعظ اور استفہام، بولے کہ برابر ہے ہم پر. وعظت تم نصیحت کرو یا تم نصیحت مت کرو، ہم پر یکساں ہے. تو آج اتنا ہی. اب دیکھیے یہاں پر بھی اب اگر او کہہ دیے، چونکہ بعض جگہ او بھی آتا ہے، تو واس سے ہے وعظت ام لم تکن من الواعظین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.